السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 22 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں جو سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 سے 34 میں امہات المومنین کو اور ان کے ذریعے تمام مسلمان عورتوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے، اور تم اپنے گھروں میں رہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے مارکیٹ میں بازار میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں دیگر تمام عورتوں سے ممتاز کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے اندر جو گندگی ہے، میل کچیل ہے، گناہ ہے، تمہیں ان تمام گناہوں سے، عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 35 میں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کس سے کیا گیا اس کا تذکرہ کیا، اور بہت ساری صفات ذکر کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مردوں اور عورتوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں، آیت نمبر 36 میں، مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اس مسئلے میں تمہیں اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے اور کس پس منظر میں ہوا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 40 میں اللہ نے ایک عقیدہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے، لہٰذا انہی کو اپنا نبی، اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول سمجھ کر انہی کی اتباع کرنی ہے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور حکم بھی دیا۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بتائیں، نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی، اور آیت نمبر 53 میں اللہ نے پردے کے حکم کے تعلق سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ یہ پردے والی آیت ہے، آیت حجاب ہے، کہ جس آیت کے بعد تمام مسلمان عورتوں پر پردے کا اختیار کرنا یا پردے کو اپنے اوپر ڈالنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا یہ ضروری ٹھہرا، واجب ٹھہرا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ نے حکم دیا آیت نمبر 56 میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے اپنے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ آیت نمبر 57 58 میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کو، رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 66 سے 68 میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی حسرت ذکر کی کہ جو لوگ دنیا میں کسی کو بھی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، مشکل روا، حاجت روا، اور غوث اعظم، پیر اور مرشد اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتے چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگ افسوس کریں گے اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس، اے کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو نہ تسلیم کیا ہوتا۔ آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، یعنی جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، ایسے ہی تم بھی اپنے نبی کو پریشان کرنے کا ذریعہ اور سبب مت بنو۔ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ پھر
یہاں پر سورۃ الاحزاب مکمل ہوتی ہے، سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 34۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ خصوصیات، اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آیت نمبر 10 سے لے کر 14 میں اللہ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ذکر خیر کیا ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک قوم سبا پر اللہ نے کیا احسانات کیے اس بات کا تذکرہ کیا، اور ان کی ناشکری کا بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے اتنے احسانات، اتنے انعامات پانے کے باوجود بھی قوم سبا نے ناشکری کی۔ نتیجہ یہ ہوا، اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ مَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نصیحت ہے۔ پھر آیت نمبر 28 میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ آپ کو پوری کائنات کا رسول اور پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ پھر سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 35، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ کسی کے پاس 2 پر، کسی کے پاس 3 پر، کسی کے پاس 4 پر، اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے 600 پر ہیں جو فرشتوں کی سرداری کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی کچھ آیتوں میں اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان اے انسانوں تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے اپنا دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ اور اس کا گروپ تو یہ چاہتا ہی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو لے کر جہنم کے اندر چلا جائے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اللہ نے کہا یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں، ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر مان لو کہ سن بھی لے تو قیامت تک یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ نے ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا ہے جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں، اس میں خسارہ اور نقصان ہے ہی نہیں۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کھلے میں اور چھپ چھپ کر اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ایسی تجارت کی امید میں ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، اور اللہ ان کے اعمال کا، ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ انہیں عنایت کرے گا۔ پھر امت محمدیہ میں 3 طرح کے افراد ہیں۔ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ نے ذکر کیا کچھ ایسے ہیں جو اچھے تو ہیں لیکن اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ ان سے اچھے ہیں اور کچھ بہت ہی اچھے ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اچھے ہیں یا بہت اچھے ہیں یا بہت ہی اچھے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھا بنانا چاہیے، بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 36 اور 37 میں جہنمیوں کی چیخ و پکار کا تذکرہ کیا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، کہیں گے اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں ایک لمبی مدت دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں دی تھی؟ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا لیکن تم نے بات نہیں مانی، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب یہاں پر عذاب کا مزہ چکھو، اب یہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 22ویں پارے کے اخیر میں 1.5 صفحات میں تقریباً سورہ یاسین ہے، سورہ نمبر 36، جس کی عوام میں بہت ساری فضیلتیں مشہور ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں سورہ یاسین کی کوئی بھی خصوصی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ہاں قرآن چونکہ فضیلت والی کتاب ہے اس لیے سورہ یاسین بھی
اسی کا ایک حصہ ہے، لیکن الگ سے کوئی اسپیشل فضیلت، کوئی خصوصی فضیلت سورہ یاسین کے تعلق سے اللہ کی جانب سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، صحابہ کی جانب سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر دو بنیادی باتیں، جو کچھ آیتیں ہیں 22ویں پارے کے اندر، کچھ دو بنیادی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 12 میں رسول کی تعریف اللہ نے کی کہ رسول کون ہیں، اور دنیا میں ان کے آنے کا مقصد ذکر کیا ہے، دنیا میں ان کے آنے کا مقصد ذکر کیا کہ کیا مقصد ہے، اور اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا، یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، جس کے اندر 23ویں پارے کی بھی کچھ آیات آ جاتی ہیں، اللہ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا جہاں پر 3 نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لیکن قوم والوں نے بات نہیں مانی۔ ایک آدمی انہی میں سے اٹھتا ہے، گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کہ اے کاش میری قوم جان جاتی کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو یہ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔